ایرانی قیادت کی طرف سے وہ تو لگ رہا ہے کہ اب انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر ان پر حملہ کیا جائے گا تو اس جنگ کے ماحول کے دوران وہ کوئی مذاکرات نہیں کریں گے اور وہ ریٹیلیٹ بھرپور طریقے سے کریں گے. انہوں نے پھر یہ کہا ہے, یہ تھریٹ کیا ہے کہ اگر کسی نے بھی اسرائیل کا جس بھی ملک نے ساتھ دیا تو ہم اس ملک کو بھی ہدف بنائیں گے, ٹارگٹ کریں گے. اور جو میزائل وہ فائر کر رہے ہیں اس کا جواب آئرن ڈوم کے پاس بھی نہیں ہے, اور اردن سے ہوتے ہوئے, عراق سے ہوتے ہوئے یہ میزائلز جا رہے ہیں. ہائپر سونک کی میزائلز ہیں. کل ایک الگ قسم کا میزائل انہوں نے فائر کیا جس پر تجزیہ کار دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے کہ یہ کیسے ان کے پاس ٹیکنالوجی آئی ہے اور کیسے ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہا ہے آئرن ڈوم سے. یہ بالکل, اس میں تعریف بھی جو ہے انٹرنیشنل میڈیا بہت ایران کے کر رہا ہے, ڈیفینس سسٹمز اینڈ ادروائز. ویسے بھی ان کا جو اٹیکنگ سسٹم ہے کہ ان کو میرے خیال آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ اتنی کوائٹلی اتنے عرصے سے ایران واز پریپیئرنگ فار دس ڈے. بیلسٹک میزائلز جو ہیں جی, یہ ایسے ہی نہیں تھا, تیاری ہو رہی تھی, ان کو پتا تھا یہ دن آنا ہے. بالکل. تو اس پر ہم مزید بات کریں گے اور یہ جنگ کا ماحول کیا مزید آگے بڑھے گا, صورتحال خراب ہوتی جائے گی یا کہیں رکے گی بھی. بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا سر. یہ بتائیے کہ ایران کی طرف سے تو اس وقت واضح طور پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت جنگ میں ہیں اور جنگ کے دوران یہ مذاکرات کا ماحول پہلے بنے, جنگ رکے تو شاید ہم کچھ سوچ سکتے ہیں, ادروائز ہم نے فیصلہ کر لیا. آپ کیسے دیکھتے ہیں صورتحال کو؟ جی, میں ابھی ایرانی ڈیپٹی فارن منسٹر کو سن رہا تھا. جی, تو ان کا تو انڈیا یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی فیس سیونگ دی جائے. 2-3 مرتبہ انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں آپ اس وقت ٹیبل پہ آنے کا ہمارا ارادہ ہوگا جب آپ ہم پہ سیز فائر کریں گے اور جو اسرائیل اس وقت میزائلز کی بارش کر رہا ہے وہ رکے گی. اور مگر ہم اپنی جو جوہری افسودگی کی صلاحیت ہے اس سے دستبردار ہونے کو فی الحال تیار نہیں ہے, اور یہ ان کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. سو دونوں جو جانب بڑی میکسیملسٹ پوزیشنز ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی ایسکیلیشن کی جانب معاملہ کنٹینولی اسپائرل اپ ہوتا جا رہا ہے, تا وقت کہ کوئی فریق ان میں سے ڈیسائیڈ نہ کرے کہ انف از انف اور وہ گیو اپ کر جائے. ایران کے اینڈ پہ دیکھیے ان کے پاس بیلسٹک میزائلز کا اسٹاک پائل ہے اور کچھ اوپن سورسز کے مطابق لگ بھگ 3000 کے قریب ان کے پاس بیلسٹک میزائل تھے. بہت سے سیلبوز وہ فائر کر چکے ہیں, مگر یہ ان ایگزاسٹیبل نہیں ہے کہ جب یہ اسٹاک پائل ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی. یہ ایران کو اس طرف دیکھنا ہوگا. اس کے علاوہ ان کی آپشنز محدود ہیں. دوسری سائڈ پہ وہ جو اسرائیل ہے اس کے پاس ایئر فورس ہے, بہتر ٹیکنالوجی ہے, ایئر ڈیفنس بھی اس کے بہتر ہیں. یہ جو آئرن ڈوم کی وغیرہ کی بات ہو رہی تھی, آئرن ڈوم تو ایک حصہ ہے اس کا. اس کے بعد جو امریکی THAAD تھیڈ ایرو 2, سو پورا ایک مربوط نظام ہے جس کے اندر سے نکل کے اگر کوئی 100 میزائل جاتے ہیں ایران کی جانب سے تو لگ بھگ 10 کے قریب گرتے ہیں, اور وہ کتنا نقصان کرتے ہیں یہ بھی اس کا تخمینہ ابھی ایکوریٹلی نہیں لگایا جا سکا. اور جب وہ ہائپر سونک کی ہم بات کرتے ہیں, دیکھیے یہ تھوڑا سا مغالطہ ہے. ایران کے پاس اس قسم کے ہائپر سونک میزائلز نہیں ہیں جس طرح کلاسیکل سینس میں اس کو لیا جاتا ہے. ہائپر سونک ایک کروز میزائل کی طور پہ وہ ایک مینووربل اور اس کی ریلیٹیولی فلیٹ ٹریجیکٹری ہوتی ہے, ایویژن کی اس کی ہوتی ہے صلاحیت, اور وہ اس کو روکنا بہت مشکل ہے. ان کے پاس جو ایرانینز کے پاس ہیں یہ سارے بیلسٹک میزائلز ہیں, اور جب بیلسٹک میزائل دوبارہ ایٹماسفیئر سے اندر آتا ہے تو وہ اس کی سپیڈ ہائپر سونک ویسے ہی ہو جاتی ہے. تو اس لیے میرے خیال ہے اس کو مکس کیا جا رہا ہے. بہرحال یہ ایک ابھی ان کے درمیان یہ ڈائلیکٹک انٹرسٹنگ جاری ہے, اور ابھی نتانز کا جو ان کا جوہری انریچمنٹ کا فیسلٹی تھی اس کو تو ہٹ ہوا ہے, اور جو فردوں کا ہے وہ ویل پروٹیکٹڈ ہے, ماؤنٹنز میں ہے, اور اس کی جانب اب ان کا یہ ارادہ ہے کہ اس کو تباہ کیا جائے. مگر وہ اتنا ڈیپلی بیرڈ ہے, کانکریٹ کی لیئرز ہیں, انڈر گراؤنڈ اس کا پروٹیکٹڈ اس میں کیبنز میں ہے, تو اس کو کرنے کے لیے بنکر بسٹر جو ہے وہ امریکہ کے پاس ہیں. تو پھر یہ عوام کے اوپر, لوگوں کے اوپر, سیولینز کے اوپر, چینلز کے اوپر, ہاسپٹلز کے اوپر وہاں کیوں بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں؟
وہ اس لیے کہ وہاں پہ ان کو جو ڈی کیپیٹیٹنگ سٹرائکس آپ کو یاد ہوگا پہلے ہوئے تھے، وہ سارے جو ایرانینز ان کو معلوم تھا کہ یہ کچھ ایسا ہونے والا ہے، تو ان کی لیڈرشپ جو تھی وہ مکس ہو گئی تھی. یہ بھی ایک ٹیکٹکس ہوتا ہے. وہ ریزیڈینشیل اپارٹمنٹس تھیں، مگر وہ پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ انہی ریزیڈینشیل اپارٹمنٹس کو ہٹ کیا گیا، جس میں ایرانین چیف آف آرمی سٹاف تھے، پاسداران انقلاب کے سربراہ تھے، اور یہ کوئی انسائیڈر جاب تھا. نہیں پھر ایک لیکن ابھی ڈرون بھی بیس سر تھا جو آپ کر نے رہے دیکھا ہیں جو تو وہ ایران کی سیویلینز ٹیریٹری کے اندر. پہ سارے یہ بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں ابھی جو ہو رہا ہے کہ جب اگر جن ابھی فیسلٹیز کو آپ نے ریفائنریز ٹارگٹ یس بنانا ہے اس کو نہیں صرف فوکس کر رہے، شہر کو، ریزیڈینشیل ایریاز، بچوں کو، عورتوں کو، ہاں یہ ان کو کیوں فوکس کر رہے بالکل ہیں؟ یہ بھی ایک کوہرسو ٹیکٹکس ہے تاکہ ان کی جو ول ہے وہ بریک کی جا سکے. اور ریفائنریز کو کر رہے ہیں، ساؤتھ پارٹس کے گیس فیلڈز کو کر رہے ہیں، وہ اس کی اکنامک صلاحیت کو کرپل کرنا چاہتے ہیں، ڈے ٹو ڈے لائف کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ایسا ہو کہ لوگ جو ہیں وہ کوئی انٹرنل امپلوژن ہو جائے اور لوگ اٹھ کھڑے ہوں. کیونکہ دیکھیے یہ میزائل کی جنگ اور ایریل جنگ سے کبھی بھی کوئی گراؤنڈ پہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی جب تک بوٹس آن گراؤنڈ ٹروپس وہاں نہیں آئیں گے. ہمیں معلوم ہے کہ گلف وار میں ایئر فورس سے پہلے کور دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد گراؤنڈ فورس جاتی ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ فردو کے جو جگہ ہے وہاں اٹیک، تو وہاں یو ایس کی سپورٹ کے بغیر تو نہیں ہوگا؟ یو ایس آفیشلی جب کہے گا کہ ہاں ہم اس جنگ میں کود پڑے ہیں، تو اس کے بعد تو پھر ایران کے بھی اٹیکس یو ایس کی بیسس پر ہوں گے جو مڈل ایسٹ میں ساری بیسز ہیں، تو یہ تو بڑھتا جائے گا معاملہ. ڈیفینیٹلی وہ تو پھر ایسکلیشن میں وہ سب سے اوپر والا لیڈر کا رنگ ہوگا کہ جب وہ امریکہ یہ فیصلہ کرے گا کہ اسرائیل کی سپورٹ میں اس نے GBU-57 پرووائڈ کرنا ہے اور B-3 اسپرٹ جو بامبر ہے جو اس کو ڈیلیور کرتا ہے اس کو وہ استعمال کریں گے، تو پھر تو جنگ میں ایک فریق بن جائے گا امریکہ. ابھی تک وہ ڈائریکٹ فریق نہیں ہے، تو اس کے لیے ایک ایران کے پاس ایک پلازیبل ڈینائبلٹی والا ایلیمنٹ ہے کہ ہم امریکہ پہ حملہ نہ کریں. مگر ایسا ہوا تو پھر ظاہر ہے وہ جتنے بھی امریکی ٹارگٹس ہیں اس پہ وہ حملہ کریں گے جہاں جہاں ان کے میزائلز کا رینج ہے، اور وہ اس کا دائرہ کار پھر بہت وسیع ہو جائے گا. پھر امریکہ کی جو جتنی بھی فوجی صلاحیت ہے اس کو بھی استعمال کیا جائے گا. تو یہ ایک جنگ کا جو پھیلاؤ ہے یہ خطے کے لیے بہت خطرناک ہے. امریکہ جو ہے وہ ابھی بھی آپشن جو ہے اپنی اس نے بڑی کبھی وہ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم آلموسٹ تیار ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ وہ سرنڈر کر دے، کبھی کہتے ہیں کہ بغیر جوہری افزودگی کی صلاحیت سے ان کو ڈائیورسٹ کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ ابھی ہم اس پہ غور کر رہے ہیں. تو انہوں نے اپنے جو آپشنز ہیں وہ کلوز ٹو ہز چیسٹ رکھے ہوئے ہیں، مگر پریپریشنز آر ایفورٹ. ڈیگو گارشیا سے وہ ان کا بیس متحرک ہو چکا ہے، 2 بحری بیڑے آگے آ چکے ہیں، سو دے آر ریڈی اگر کوئی بھی ایسی صورتحال ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیے یہ ایسا نہیں ہوا، انہوں نے یہ بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایران کو ڈیفینڈ کرنے کا فیصلہ کیا تھا. اور اتنا نارسسسٹ بیہیویئر ہے. جب میں ٹرمپ کا سنتی ہوں کوئی بات، I have not decided, I will decide, I can say anything, I can do it, I جیسے پورا امریکہ صرف یہ صاحب ہیں، سب کچھ ان کے حکم سے چلے گا، کسی کو بھی کسی ملک کو بھی برباد کر سکتے، کچھ بھی کر سکتے ہیں. ویسے سر اگر یہ بات ہوتی ہے آگے یہ جوائن کرتے ہیں اس کو وار میں، اسرائیل کا ساتھ دیتے ہیں جو کہ پہلے سے ہی دے رہے ہیں، لیکن پھر ایران کی طرف سے آپ کس ملک کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو اوپنلی جوائن کر سکتا ہے؟ رشیا، چائنا جو اس جنگ میں مطلب اوپن حصہ بنیں گے اینڈ ول سپورٹ ایران. دیکھیے جس میں وہ صداقت کے لیے اگر وہ لڑنے کی تو پھر اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرنی پڑتی ہے. 2 ہی ایسے ممالک ہیں، ایک رشیا ہے ایک چائنا ہے، اور رشیا تو اس وقت خود یوکرین کی جنگ میں بہت مصروف ہے. چائنا ہے جس کے پاس ملٹری پاور بھی ہے، جس کے پاس اکنامک اینڈ ٹریڈ سٹیکس بھی ہیں ایران میں، اور یہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کے P5 میں سے ویٹو ویلڈنگ ممبرز ہیں. سو ان کے پاس کلاؤٹ ہے. یہ اگر اپنا پلہ ایران کے پلڑے میں ڈالیں گے تو پھر وہ بھاری ہو جائے گا. مگر یہ کیوں کریں گے، ان کی کیا انٹرسٹ؟ سر دیکھیں نا وہ اس لیے کر سکتے ہیں نا کہ ان کا اس لیے انٹرسٹ ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ کوئی یو ایس بیکڈ گورنمنٹ ایران کے اندر نہیں دیکھنا چاہیں گے. یعنی افغانستان کی صورتحال تو سب نے دیکھی سامنے، تو وہ نہیں چاہیں گے کہ اس ریجن میں ایران جیسا ملک یو ایس بیکڈ کوئی اس کی بیسز موجود ہوں. یہ چائنا کے لیے خطرناک ہے، اس لیے وہ چاہیں گے. جی ہاں، اسی لیے میں وہ ریجیم چینج جو ہے
وہاں تک جانے سے روکنے کے لیے یہ کوئی نہ کوئی اپنا کردار ادا کریں گے. مگر میرا خیال ہے جہاں تک جوہری صلاحیت سے اس کو ایران کو محروم کرنا ہے، ایک تو ایرانیز نے خود ابھی بہت لگاتار سٹیٹمنٹس دیے ہیں کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے جوہری ہتھیار بنانے کا، اور ان کا جتنا یہ افزودگی کا سسٹم تھا یہ پیسفل پرپزز کے لیے تھا. مگر اس پہ جو ان کے اینالسٹ ہیں امریکن اور اسرائیلی، وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر وہ 400 کلو گرام اتنا بڑا آپ نے جو سٹاک پائل کیا ہوا ہے یورینیم کا، اس کو 60% تک افزودگی کی ہوئی ہے، وہ کوئی پاور جنریشن کے لیے تو نہیں ہے. تو یہ ایک تضاد ہے ان دونوں کی پوزیشنز میں. تو جوہری صلاحیت سے محروم کرنا میرا خیال ہے کوئی بھی ملک، چین اور روس بھی اس کو تھوڑا سا کاشس ہو کے دیکھتے ہیں کہ آئیڈیالوجیکلی ڈریون ہو، جس نے پراکسیز کا جال پھیلایا ہو، جس کی ایمبیشنز ہوں، اس حکومت کو وہ نیوکلیئر ویپن اس کے ہاتھ میں نہیں دیے جا سکتے. مگر وہ کبھی نہیں یہ چاہیں گے کہ ایک پرو امریکن یا پرو اسرائیل حکومت ایران میں آ جائے، اور جو انڈو پیسیفک کا ان کا فلینک ہے، جہاں آلریڈی ایک کنٹینمنٹ کواد آکس اس کے ذریعے وہ جاری ہے چائنا کی، اور اس میں آ کے ویسٹرن فلینک پہ آ کے ایران میں کوئی پرو امریکن گورنمنٹ بیٹھ جائے. تو اس لیے ان کو یہ برا نہیں لگتا کہ بھارت میں جو ایکسٹریمسٹ بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس جو ہے یہ نیوکلیئر ایسٹ سیف ہیں، کوریا میں جس کے پاس ہیں وہ سیف ہیں، باقی اور کسی کے پاس نہ ہو، مسلم کنٹری کے پاس نہ ہو، ان کے پاس نیوکلیئر ایسٹس ہیں وہ سیف ہیں، اور بڑے پیسفل پرپزز کے لیے سب لوگ رکھ رہے ہیں. یہ پیسفل ہے، بھارت پیسفل ہے، کوریا پیسفل ہے، یہ خود کیا پیسفل ہے؟ غزہ میں کیا غزہ میں کیا یہ کیا ہو رہا ہے؟ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں یہ. آپ دیکھیں نا کہ ابھی ایران سے تو چل ہی رہا ہے معاملہ، غزہ میں جو صورتحال ہے کہ وہ کھانے پینے کی اشیاء کے لیے کھڑے ہوئے ہیں لوگ وہاں، اور وہاں بھی بمبارڈمنٹ ہو رہا ہے. 74 ڈیز ہر سپلائی ہر قسم کا بند ہے وہاں، کھانا پانی ایڈ کچھ بھی نہیں جا سکتا. تو یہ تو گریٹر اسرائیل کا پلان ہے. جی دیٹس اے ریئلٹی، اٹس ناٹ اے فیئر ورلڈ. انٹرنیشنل پالیٹکس کی یہ ریئلٹی ہے، اور مائٹ از رائٹ کا قانون ہے. انٹرنیشنل پالیٹکس اور انٹرنیشنل لا دو کے بہت سے قوانین ہیں، بہت سی ایجنسیز ہیں. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے، یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ہے، ہیومن رائٹ کاؤنسل ہے، بٹ یہ ساری بڑی ایفیٹ باڈیز ہیں بیکاز ان کو امپلیمنٹ کرنے کا کوئی میکینزم نہیں ہے. تو انٹرنیشنل پالیٹکس میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون. یہ یو این سیکورٹی کاؤنسل کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس سے کچھ نکلے گا سر؟ یو این سیکورٹی کاؤنسل کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے، دیکھیے اس میں اسی وقت نکلے گا جب تمام P5 ممالک میں ایکا ہوگا. اگر سارے ایک طرف ہوں اور ایک ویٹو بلڈنگ پاور امریکہ اس کو ویٹو کر دے تو وہ اس میں سے وہ لا حاصل ہوگا. سو یہ کنسنسس امریکہ، P5 ممالک اور اسرائیل، ایران، یہ سب میں ایک کنسنسس ہوگا، اور وہ کسی ایسے نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ہماری جو ڈیزائرڈ آؤٹ کم ہے، جنگ کا آبجیکٹیو وہ اچیو ہونے والا ہے. تو اس وقت یہ روکیں گے، کیونکہ اس وقت جتنا آگے جا چکے ہیں اسرائیل اور امریکہ، میرا خیال ہے کہ وہ کچھ لیے دیے بغیر اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور ایرانیز کہاں تک وہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ایرانیز نے 2 مرتبہ تو آلریڈی وہ کہہ چکے ہیں کہ بھی ہم سیز فائر کے لیے تیار ہیں. سنس دے آر اے ویری پراؤڈ نیشن، اب وہ اس طریقے سے اس کو کیپیچولیٹ بو ڈاؤن نہیں کر سکتے وہ جس طرح وہ چاہ رہے ہیں. سرنڈر کرنے کا نہیں کہہ سکتے، سیز فائر چاہتے نہیں. تھینک یو ویری مچ.